تیری لحد پر رونے نہ پائی، غم کی ستائی اے میرے بھیا، یہ نہ گما تھا بن میں لٹے گی ماں کی کمائی اے میرے بھیا، تیری لحد پر رونے نہ پائی، غم کی ستائی اے میرے بھیا، کچھ تو زباں سے بولو خدا را، کیا میں کروں سامان تمہارا، لٹ جو گیا تھا سر سے امامہ، ساتھ ہوں لائی اے میرے بھیا، آج کمی پانی کی نہیں ہے، تشنا دہن تو زیرے زمیں ہے، فوج ستم سے خالی پڑی ہے ساری ترائی اے میرے بھیا، کرب و بلا میں باد شہادت دیے مسلمانوں نے اذیت، باندھی گئی زنجیر و رسن میں میری کلائی اے میرے بھیا، رحم نہ کھایا ہائے کسی نے، چھن گئی چادر جل گئے خیمے، بعد تمہارے شمرے لئی نے آگ لگائی اے میرے بھیا، گرد حرم تھا فوج کا مجمع، خاک نشی تھی ثانی زہرا، اور گنہگاروں کے لیے تھا تشتے تلائی اے میرے بھیا، ساتھ میں ہے بیمار بھتیجا کرنے اداب اپنا فریضہ، ظالم کے میں دربار ستم میں سر کھلے آئی اے میرے بھیا، تیری لحد پر رونے نہ پائی، غم کی ستائی اے میرے بھیا، یہ نہ گما تھا بن میں لٹے گی ماں کی کمائی اے میرے بھیا، تیری لحد پر رونے نہ پائی، غم کی ستائی اے میرے بھیا۔ صلوات بھیجیے محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج۔
اتنے غموں کے ساتھ بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم جب یزید کے دربار میں کھڑی تھی تو ٹوٹ بھی سکتی تھی، مگر انہوں نے اس بہادری کے ساتھ، ان کا اپنی شجاعت کے ساتھ ان کے سامنے جو تقریر کی، جو خطبے دیے، اس سے بہت کچھ ہل گیا اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں یزید کو الگ طرح سے دیکھنے لگے، ان کے اپنے لوگ ان کے اگینسٹ ریوولٹ کرنے لگے۔ تو اسی پہ ہے، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کو ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ تو ان کے ساتھ میں انہی ورڈز کے ساتھ میں گزارش کروں گی عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور تحریک کربلا کے پہ روشنی ڈالیں، خاص کر جو بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے تھے ان کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، یس، ہم لوگ آواز ہماری جی سن پا رہے ہیں آپ کو؟ جی، برائے تشریف آوریے جناب فاطمہ زہرا بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی برائے سلامتی و طول عمر امام زمانہ بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ واقع کربلا کو گزرے ہوئے عزیزان محترم 1400 سال ہو چکے ہیں۔ ان 1400 سالوں میں بہت سے حالات، بہت سے واقعات رونما ہوئے، مگر تاریخ کے صفحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی ایسا حالات جو تاریخ کے صفحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ درج نہیں ہوئے، یا تاریخ کے صفحات میں انہیں اس طرح سے یاد نہیں کیا جاتا جس طرح سے واقع کربلا کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج 1400 سال بعد بھی دنیا کربلا کی یاد کو اسی طرح منا رہی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔
عزیزان محترم کیوں؟ کیونکہ اس کربلا کو دنیا میں عام کرنے والی ذات کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آج اگر یہ کربلا ہم تک پہنچی ہے، آج یہ کربلا اگر آج گھر گھر میں موجود ہے، آج یہ فرش عزائے حسینی جو بچھائی جا رہی ہے، عزیزان محترم یہ کربلا میں ہی رہ جاتی اگر جناب زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ آج امام حسین کا غم جو مومنین کے دلوں میں حرارت کی مانند جل رہا ہے، کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ نے جو اعلان کر دیا تھا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک میرے حسین کا غم مومنین کے دلوں میں حرارت کی مانند جلتا رہے گا، لا تبرد ابدا، اور ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ عزیزان محترم اس حرارت کو آج اگر ہمارے دلوں تک کسی نے پہنچایا ہے تو وہ ذات، وہ ہستی جناب زینب کبریٰ کی ہستی ہے، وہ ہستی کی جس کی عظمت اور شان اور جلالت کو کوئی بشر سمجھ ہی نہیں سکتا، کہ اگر معصوم زبان نے ان کی عظمت کو بیان نہ کیا ہوتا تو ہم جناب زینب کبریٰ کی عظمت کو سمجھ سکتے نہیں تھے، کہ جن کے لیے خود چوتھے امام سید سجاد امام زین العابدین فرماتے ہیں، یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، اے میری پھوپھی آپ بغیر سکھائے سب کچھ جانتی ہیں اور بغیر بتائے سب کچھ سمجھتی ہے۔ عزیزان محترم جناب زینب کے علم اور فہم پر اس انداز سے معصوم کا اظہار خیال جناب زینب کے فہم و شعور کے اوپر ایک سند اور دلیل ہے، اور کیوں نہ جناب زینب سلام اللہ علیہ عالم غیر معلمہ ہوں، کہ جو جناب امیر المومنین جناب فاطمہ زہرا جناب حسن اور حسین جیسی ہستیوں کے درمیان جنہوں نے تربیت پائی ہو، اور جنہوں نے ان کے آغوش میں جو ہے وہ جو پروان چڑھی ہوں، تو ان میں وہ سارے کمالات آئیں گے جو کردار سازی میں ایک انسان کے لیے مؤثر ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لہجہ باپ کا ملا، فکر ماں کی ملی، اور عزم و شہامت حسنین سے ملے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ جو کہ جب دربار میں آئی، یعنی 6 سال کی عمر تھی جب آپ کی، اور جناب فاطمہ الزہرا جب دربار میں گئی ہیں اور خطبہ فدق آپ نے دیا، تو شہزادی زینب نے صرف ایک بار خطبہ فدق کو سنا۔ آج آپ دیکھیں خطبہ فدق کتنا بڑا خطبہ ہے، لیکن اس خطبہ فدق کو صرف ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سنا، اور اس خطبہ فدق کو حفظ کر لیا، اور اس خطبہ فدق کی راوی بن گئی جناب زینب کبریٰ۔ اور کوفے میں کربلا سے پہلے جب آپ رہتی تھی تو آپ ایک مفسر قرآن کے نام سے شہرت رکھتی تھی، اور خواتین کو آپ درس قرآن دیا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جناب زینب کبریٰ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جن کو اللہ نے بھی وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ جب یہی زینب کبریٰ جب کوفے میں داخل ہوئی ہیں واقع کربلا کے بعد، اور چاروں طرف سے لوگ ایسے جملات کا استعمال کر رہے تھے کہ جو توہین امامت جو ہے وہ توہین امامت کی شان میں اور امامت کی شان میں توہین کا جو ہے وہ الفاظ لوگوں کی زبان سے جاری ہو رہے تھے، تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے کس انداز میں لوگوں کو خاموش کیا، اور اس کوفے کے بازار میں آپ نے خطبہ دیا، اور اس انداز میں خطبہ دیا کہ انسان تو کیا جانوروں کی زبانیں بھی گنگ ہو گئیں۔ اور جب آپ نے خطبہ دیا تو اس انداز میں کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ زینب نہیں بلکہ لہجہ علی ہے، علی گویا خطبہ دے رہے ہیں۔ اور شہزادی کے صفات میں کیوں کرنا باپ کا لہجہ ہو، کہ بھائیوں کا عزم و شہامت کیوں کرنا ہو، کیونکہ یہ انہی کی گود کی پالی اور تربیت یافتہ ہیں عزیزان محترم۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دربار یزید میں بھی شہزادی زینب کبریٰ گئی ہیں تو بیک وقت ان تمام صفات کا مظہر بن کر ایسا خطبہ دیا کہ سننے والے سن کر حیران رہ گئے، اور ایک بیک لوگوں کے ذہنوں میں یہی آنے لگا کہ گویا جیسے علی خطبہ دے رہے ہیں، کہ لہجہ باپ کا نظر آ رہا تھا، فکر ماں کی نظر آ رہی تھی، اور عزم و شہامت جناب زینب کے خطبے میں امام حسن اور حسین کا نظر آ رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جناب زینب کبریٰ نے کس طرح سے یزید اور یزیدیت کے چہرے کو بے نقاب کر دیا، کہ جب دربار یزید میں آپ نے آ کر خطبہ دیا تو ایسا لوگوں کو منقلب کر دیا کہ جو یزید اپنے دربار میں جیت کا جشن منانے کے لیے اس نے اتنا اہتمام کیا تھا،
ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جشن میں یزید کو شکست دے کر جناب زینب کبریٰ نے بتا دیا کہ میں سفیر کربلا ہوں، میں تحریک عاشورہ کو گھر گھر پہنچانے کے لیے آئی ہوں، اور اے یزید تو یہ مت سمجھ کہ تو نے حسین کو مار کے تو نے کامیابی حاصل کر لی، نہیں، حسین مر کے بھی زندہ ہے، اور تو جیت کر بھی، تو زندہ ہو کر بھی جو ہے وہ تو ہار گیا ہے۔ یعنی تو اپنی اس جیت کو واقعی جیت نہ سمجھ، بلکہ امام حسین نے شہادت پا کر جو ہے وہ اس ابدی فتح اور کامیابی کو حاصل کر لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، جناب زینب کبریٰ کی یہ شجاعت جو دربار یزید میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کس شجاعت کے ساتھ شہزادی جناب زینب کبریٰ نے یہ خطبہ دیا ایسے عالم میں کہ آپ دیکھیں جہاں اچھے اچھے انسان اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں، ایسے عالم میں جہاں انسانوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، شہزادی زینب کبریٰ نے ایسا خطبہ دیا کہ جو قیامت تک کے لیے یزید اور یزیدیت کے چہرے کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میری بہن نے شعر پڑھا کہ ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی ہیں اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے اس خطبے کے ذریعے یزید اور یزیدیت کے چہرے کو قیامت تک کے لیے بے نقاب کر دیا، اور امام حسین کی حقانیت اور قیام عاشورہ کے مقصد کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے کہ عزیزان محترم یہ کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی، کہ مانا وجود شاہ ہمیں پوری ہے کربلا، مانا وجود شاہ ہمیں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہوتی ادھوری ہے کربلا۔ آج یہ کربلا اگر ہم تک پہنچی ہے تو جناب زینب کے صدقے میں پہنچی ہے۔ جناب زینب نے آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے۔ ایسا خطبہ دربار یزید میں دیا کہ آنے والی نسلیں جب اس خطبے کو سنیں تو وہ خود سمجھ جائیں گی کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ جناب زینب نے حق و باطل کے درمیان ایک واضح طور پر خط کھینچ دیا اور مظلومیت حسین اور مقصد حسین کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ عزیزان محترم، کچھ اہم نکات جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اس خطبے سے ہم جو ہے وہ اس نکات کو اگر ہم دیکھیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں سے ہمیں کچھ اہم درس ملتا ہے اور کچھ اہم نکات ملتے ہیں کہ جو تحریک عاشورہ کے جو ہے وہ تحریک عاشورہ کو دنیا میں عام کرنے میں جو ہے اس خطبے کا بھی بہت اہم کردار تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے اسی خطبے کے ذریعے سے یزید اور یزیدیت کے چہرے کو بے نقاب کیا۔ وہ یزید کہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، اس کو فتح مل گئی ہے، جناب زینب نے اپنے اس خطبے کے ذریعے سے یزیدیت کے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ کہ کچھ اہم نکات جو اس خطبے میں ہم کو حاصل ہوتے ہیں، میں ان نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا تحریک کربلا کا، تحریک عاشورہ کا جو پیغام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے اس خطبے کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ ہے خدا کی معرفت اور ہر حال میں اس خدا کا شکر گزار ہونا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس سخت ترین حالات میں بھی کہ جب آپ دیکھیں کتنی مصیبتیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھی کہ ایک دن میں جس کے 18 بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، جو 18 بھائیوں کی بہن ہو اور جس نے ایک دن میں اپنے 18 بھائیوں کے لاشیں دیکھے، جس نے کربلا کے میدان میں چاروں طرف 72 جنازے بکھرے پڑے دیکھے، جس کے سامنے حسین جیسے بھائی کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہو، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب دربار یزید میں آتی ہیں اور آنے کے بعد یزید کہتا ہے زینب دیکھا خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ، اور وہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ خدا جس کو عزت دینا چاہتا ہے وہ اسے عزت دیتا ہے اور جسے وہ ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جناب زینب کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ایک مرتبہ یزید کہتا ہے دیکھا کربلا میں خدا نے تمہیں کس طرح سے رسوا کیا، دیکھا کربلا میں تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ کہ اس وقت جناب زینب نے خدا کی معرفت کا درس دیا اور بی بی نے ایک جملہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ عزیزو،
جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اس معرفت تو ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے بی بی اتنی مصیبتوں کے باوجود آپ دیکھیے کہ انہوں نے دنیا کے سامنے بتلا دیا کہ ہم اہل بیت کس طرح سے اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور جب اللہ کی معرفت آ جاتی ہے تو اس کے سامنے ہر غم ہمارا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر کوئی مصیبت ہماری مصیبت نہیں رہ جاتی ہے۔ اور پھر کس طرح سے خدا کا شکر ادا کیا کہ جب آپ نے اپنے خطبے کا آغاز کیا ہے تو کس انداز میں کیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، یعنی خدا کی حمد و ثنا سے خطبے کا آغاز کیا۔ عزیزان محترم، جب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں اور اس وقت وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے الحمدللہ، تو وہ الحمدللہ اور خدا کا شکر ادا کرنا اور ہوتا ہے۔ اور جب چاروں طرف سے انسان پر مصیبتیں آ جائیں اور ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا الحمدللہ، وہ الحمدللہ اور ہوتا ہے۔ اور یہ خدا کی معرفت جو ہے وہ صرف اور صرف خاندان اہل بیت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کتنی بھی مصیبتیں اور سخت حالات کیوں نہ گزرے ہوں، مگر انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ ہر حال میں یہ خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ شہزادی بھی خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں اور ہمیں بھی پیغام دے رہی ہیں کہ کیسے بھی حالات ہو کبھی تم صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ ہر حال میں خدا کے شاکر بندے اور خدا کے صابر بندے بن کر دکھانا۔ دوسرا اہم پیغام جو شہزادی اپنے اس خطبے سے تحریک عاشورہ کا جو دوسرا پیغام دے رہی ہیں وہ یہ کہ آیات الہی سے ظالمین کو ان کے انجام سے باخبر کر رہی ہیں۔ کہ آپ دیکھیے، اگر آپ نے خطبہ پڑھا ہوگا تو اس خطبے میں دیکھیے جب شہزادی خدا کی حمد و ثنا کرتی ہیں اور اس کے فوراً بعد آیات الہی کا استعمال کرتی ہیں اور فرماتی ہیں صدق اللہ کذالک یقول ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، یعنی سچ کہا ہے اللہ نے کہ ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر دیا اور اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات الہی کا مذاق اڑایا ہے، ایسے لوگوں کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ یعنی اس آیت الہی سے استناد کر کے جناب زینب کبریٰ نے یزید کو اس کے انجام سے باخبر کیا ہے کہ اے یزید، تو یہ نہ سوچ کہ تو نے اگر آیات الہی کا مذاق اڑایا ہے، تو نے آیات الہی کا انکار کیا ہے تو تو جو ہے وہ تجھے خدا کچھ نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ تو نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے، تیرا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اور دوسرا اہم پیغام شہزادی نے دیا کہ کیسے بھی حالات ہوں کبھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب مصیبتوں میں آ جاتے تو شاید ہم قرآن سے غفلت اختیار کر رہے ہیں، لیکن شہزادی نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا۔ تحریک عاشورہ کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ اگر سر و گردن میں بھی جدائی ڈال دی جائے تو بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کہ جس طرح سے ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے سر کو تن سے جدا بھی کر دیا گیا تو سر نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کر کے یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہم اہل بیت نہ قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ قرآن ہم اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے چاہنے والے بھی کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ قرآن کے جو ہے وہ تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ تو شہزادی زینب کبریٰ نے اپنے خطبے کا آغاز قرآن کی تلاوت کے ذریعے کر کے ظالمین کو ان کے انجام سے باخبر کیا ہے۔ اور تیسرا اہم نقطہ جو اس خطبے کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے کہ ظالم کے تمام باطل خیالوں کو، ظالم کے تمام باطل اندیشوں کو جناب زینب کبریٰ نے زائل کر دیا، ایک پل میں ختم کر دیا۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اے یزید، تو چند لمحے کی ظاہری کامیابی پر جو خوش ہو رہا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے کیا تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا؟ اور تو کیا سمجھتا ہے کہ اس طرح سے ہمیں رسیوں میں تو نے اگر جکڑ دیا ہے تو کیا ہم رسوا ہو گئے ہیں؟ اے یزید، کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہوئے ہیں اور تو ظالم ہو کر کیا تو سربلند ہوا ہے؟ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے کیا تو خدا کی بارگاہ میں تجھے وہ شان و مقام حاصل ہو گیا ہے
عزیزان محترم جناب زینب کبریٰ یزید کو آئینہ دکھا رہی ہے کہ تو یہ نہ سمجھ کہ تو نے ہمیں اگر رسیوں میں جکڑ دیا ہے، تو نے اگر ہمیں زنجیروں میں جکڑ دیا ہے تو اس کا مطلب کہ تو نے ہمیں رسوا کر دیا اور تو خدا کی بارگاہ میں سربلند ہوا ہے، تو نے وہ شان و مقام کو حاصل کر لیا ہے۔ نہیں، آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں اگر تو مست ہے اور مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو رہا ہے تو اپنے غالب ہونے پر اترا مت۔ ہمارے حق کو غصب کرنے کی اگر تو خوشی منا رہا ہے تو اپنی اس غلطی پر ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دی ہے کہ وہ جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے پھر خوفناک عذاب ہے۔ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کو جو ہے اس کا حقیقی چہرہ دکھا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تو نے جو ہے وہ فتح حاصل کر لی ہے، ظاہری فتح کو پا کر جو تو خوشی منا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ تو خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ شان و مقام کو حاصل کر چکا ہے اور ہم ذلیل و رسوا ہوئے۔ نہیں، بلکہ خدا نے جو یہ تمہیں ڈھیل دی ہے، یہ ایک طرح سے مہلت دی ہے تاکہ تم اور گناہوں میں اضافہ کرو اور پھر خدا کا خوفناک عذاب تمہارے لیے آئے گا۔ تو یعنی اس آپ دیکھیے خطبے میں جناب زینب نے ظالمین کو اللہ کی طرف سے ملنے والی اس مہلت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض ہو سکتا ہے ہمارے جوان بچیاں ان کے ذہنوں میں یہ خیال آئے کہ خدا کیوں ظالمین کو اتنی مہلت دیتا ہے، کیوں ظالمین جو اتنا ظلم کرتے ہیں خدا ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا، کیوں نہیں ان کو سزا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یا بہت سے ایسے جو ظالم حکمراں ہیں، ظالم حکومتیں ہیں، اتنی ظلم کر رہے ہیں، اتنے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، خدا کیوں نہیں ان کو جو ہے وہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے، کیوں نہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں جناب زینب خطبہ نے جناب زینب کبریٰ نے اپنے خطبے میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہرگز گنہگار یہ خیال نہ کرے کہ اللہ ان کے گناہوں کے باوجود اگر انہیں سزا نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ خدا ان سے راضی ہے اور خدا اپنے نیک اور صالح بندوں سے غضبناک ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ ہدایت پانے کی لیاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، یہ ہدایت پانے کی ان کی جو ہے وہ حیثیت ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ان کی رسی کو ڈھیل دے دی تاکہ وہ گناہوں میں ایک دم مست ہو جائیں، اور پھر اس وقت خدا اچانک اس رسی کو کھینچ لے گا اور ان پر شدید عذاب نازل فرمائے گا۔ اور عزیزان محترم اس خطبے میں آپ دیکھیے جناب زینب پھر اہل حق کی کامیابی کی جو ہے وہ خبر دیتی ہیں کہ یزید جو اپنے خیال باطل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے امام حسین کو کربلا میں گھیر کے قتل کر دیا اور اس طرح سے اس نے وجود حسین کو مٹا دیا، اس نے امام حسین کی اس عظیم شخصیت کو جو ہے اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اگر پامال کر دیا تو وجود حسین مٹ گیا، اب امام حسین کا وجود باقی نہیں رہا۔ عزیزان محترم وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اب کوئی نام ہے تو وہ صرف میرا نام رہے گا، حسین کا نام ختم ہو گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسی خطبے کے درمیان میں یزید کی بھی اس خام خیال کو جو ہے وہ باطل قرار دیتے ہوئے اہل حق کی کامیابی کا جو ہے وہ ڈنکا بجایا اور کہا یزید تو جتنی بھی کوشش کر لے، تو جتنی بھی طاقت لگا لے کہ ہمیں تو جو مٹانا چاہتا ہے کہ ہمیں مٹا سکے، خدا کی قسم ہمارے نور کو تو خاموش نہیں کر سکتا، کیونکہ چراغ ہدایت اسی طرح قیامت تک روشن رہے گا اور کوئی اسے بجھا نہیں سکتا ہے۔ اے یزید تو جتنا مکر و فریب کر لے، یہ جناب زینب اپنے خطبے میں کہہ رہی ہے یزید تو جتنا مکر و فریب کر لے اور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے آثار کو محو کر سکتا ہے۔ یعنی تو سوچ رہا ہے کہ تو نے حسین کو مٹا دیا، تو حسین تو دور، تو حسین کی یاد کو بھی نہیں مٹا سکتا ہے، حسین سے منسوب آثار کو بھی محو نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ خام خیال اپنے دل سے نکال دے کہ تو نے ہماری شان و منزلت کو جو ہے وہ تو حاصل کر لے گا، ہمیں مٹا کے تو اس مقام کو حاصل کر لے گا۔ نہیں، تو نے جس گناہونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کے بدنما داغ کو تو اپنے دامن سے اب کبھی نہیں دھو سکتا۔ اے یزید یاد رکھیے سبھی تیرے ساتھی جو آج تیرے اطراف میں ہیں یہ سب کے سب تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے اور کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ عزیزان محترم جناب زینب کا الہی آیتوں پر یہ ایمان
اور خدا کے وعدوں پر اتنا پختہ یقین تھا کہ آپ نے قیامت تک آنے والے حالات کی جانب ایک جملے سے اشارہ کیا کہ تم نور الہی کو مٹانا چاہتے ہو جبکہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے عزیزان محترم کہ آج جناب زینب کبریٰ دنیا کے سامنے آپ دیکھیں، جو یہ عزاداری ہم منا رہے ہیں، جو یہ نوحہ و ماتم کر رہے ہیں، جو ہم یہ مجلسیں برپا کر رہے ہیں، یہ تبرکات کی جو زیارتیں ہو رہی ہیں، یہ آج فضا میں جو لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، 40 کے موقع پر نجف سے کربلا کے درمیان جو لوگ مشی کر رہے ہیں، یہ سب کے سب جناب زینب کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جو جناب زینب نے یزید کے دربار میں بیان فرمائے تھے کہ اے یزید تو ہمیں مٹانے کی لاکھ کوشش کر لے مگر تو ہمیں نہیں مٹا سکتا ہے، کیونکہ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور تو ظاہری فتح پا کر بھی تو کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے اور قیامت تک مردہ رہے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس شام میں کل تک بنی امیہ کا تسلط تھا، بنی امیہ اپنے اقتدار کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے، آج اسی ملک شام میں کسی کا اقتدار ہے تو وہ علی کی بیٹی زینب کا اقتدار ہے، اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ شام میں رہنے والا یا شام میں پڑھنے والا طالب علم اپنے کو شامی کہنے پر فخر نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے کو زینبی کہنے پر فخر کرتا ہے۔ یعنی جناب زینب نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ یزید تو یہ مت سوچ کہ آج اگر تو تخت پر بیٹھا ہے، آج اگر تیرے پاس حکومت ہے، آج اگر تیرے پاس دولت ہے، آج اگر تیرے پاس سپاہی اور ہم رسیوں میں جکڑ کر تیرے سامنے کھڑے ہیں تو جیت گیا، نہیں، بلکہ تو جیت کے بھی ہار گیا ہے اور ہم ہار کے بھی جیت گئے ہیں، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ یہی ملک شام ہوگا، یہی حکومت ہوگی، یہی تیرے جو ہے وہ تیرا ملک ہوگا، یہ شہر ہوگا، یہ دربار ہوگا، لیکن اس شہر کو اگر جانا جائے گا تو صرف زینب کے نام سے جانا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم کہ جناب زینب کی وہ پیش گوئی کس طرح سے سچ ثابت ہوئی کہ آج ملک شام کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتا ہے۔ اور جناب زینب نے اس خطبے میں ظالم حکومت کو جو ہے وہ ظالم بادشاہ کو، اس وقت کے ظالم حاکم کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اسی کے دربار میں۔ آپ دیکھیں کسی بھی ظالم حاکم یا بادشاہ کے دربار میں لب کشائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، اچھوں کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، لیکن جن کی زبان شیر ولایت سے سیراب ہوئی ہو وہ صرف بولتی ہی نہیں ہے بلکہ ظالم کے سامنے جب لب کشائی کرتی ہیں تو آسمان کی چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گر کر اس کے سارے محل کو تاراج کر دیتی ہیں۔ اور ایسے ماحول میں کہ جہاں دربار سجا ہو، ایک لمحے میں کچھ بھی ہو سکتا ہو، ایک اسیر اور قیدی کی شکل میں لائی گئی ہوں، اور پھر جب بولے تو یزید کو آئینہ دکھائیں اور اس کے چہرے پر پڑی ہوئی عدالت، شرافت، امیریت، حاکمیت کے نقاب کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نوچ کر اس طرح سے پھینک دیا کہ اب قیامت تک یزید کبھی جو ہے وہ اپنے چہرے کو اٹھا نہیں سکتا ہے۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ ایسا خطبہ سنایا علی کی بیٹی نے، لہجہ باپ کا پایا علی کی بیٹی نے، اور دکھا کے صبر کے جوہر ستم کی آندھی میں یزیدیت کو مٹایا علی کی بیٹی نے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، جناب زینب نے کس طرح سے یزید کو آئینہ دکھایا؟ آپ فرماتی ہیں خطبے میں، فرماتی ہیں اے طلقاء کے بیٹے، طلقاء کہتے ہیں آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ آپ سب جانتی ہیں عزیزان محترم کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو رسول اللہ نے جو ہے وہ تمام ان لوگوں کو جن کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ آج سے تم سب آزاد ہو، تو انہیں طلقاء کہتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہی تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور کنیزوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو تو نے سر برہنہ در بدر پھرایا، تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کی ہے؟ یہ تیرے حکم پر ہی دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے ہیں، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ فرماتی ہیں کہ اس شخص سے بھلا کیا
توقع کی جا سکتی ہے کہ جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو؟ اس شخص سے انصاف کی کیا امیدیں کی جا سکتی ہیں کہ جس نے شہیدوں کا خون پیا ہو؟ اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہو کہ جس نے جو ہے وہ اہل بیت پر ظلم اور ستم کیا ہو؟ اور پھر آپ فرماتی ہیں یزید یہ نہ سوچنا کہ تو نے جو ظلم کیا ہے وہ ہم پر ظلم کیا ہے، نہیں، تو نے ظلم کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی کھال کو چاک کیا ہے، تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنے گوشت کو کاٹا ہے۔ اے یزید، آپ دیکھیں کس انداز میں جناب زینب نے یزیدیت کو بے نقاب کیا، کہا اے یزید یہ گردش ایام، یہ حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے نہایت ہی برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھ کہ میری نظر میں تو ایک نہایت ہی گھٹیا اور پست انسان ہے کہ جس سے ہم کلام ہونا شریف لوگوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر اگر تو اپنے ستم کا ہمیں نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، مگر میں اسے ایک عظیم امتحان سمجھ کر صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کر لوں گی، اور تیرا ظلم تیرے جو ہے وہ میرے عزم و استقامت پر جو ہے وہ ذرہ برابر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے کس انداز میں جناب زینب نے اپنے اس خطبے کے ذریعے سے یزید کے چہرے کو بے نقاب کر دیا، کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کا یہ خطبہ جس نے یزیدیت کو بے نقاب کیا، کہ آج کوئی بھی جو ہے وہ یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، آج کوئی بھی یزید کو اچھا کہنے والا نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے اس خطبے کے ذریعے سے تحریک کربلا، تحریک عاشورہ کو دنیا کے سامنے عام کر دیا، اور جناب زینب فرماتی ہیں یزید اگر ہم کربلا کے میدان میں لائے گئے اور قتل ہوئے ہیں تو یہ خدا کا وعدہ تھا جو میرے بھائی حسین نے اپنے پروردگار سے کیا تھا کہ میرے پروردگار تیرے دین کو بچانے کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ تو ہم نے جو قربانی دی ہے وہ اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، تو یہ مت سمجھنا کہ تو کامیاب ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، روایتوں میں ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کہا نا، ایک مرتبہ یزید نے چوب خیزرہ کو منگایا، امام حسین کا سر تشت طلا میں رکھا ہوا تھا، جب جناب زینب نے جیسے یہ کہا ایک مرتبہ اس نے چوب خیزرہ سے امام حسین کے لب و دندان پر چھڑی مارنے لگا، اتنی چھڑی ماری عزیزان محترم کہ روایت کہتی ہے، مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین کے لب و دندان سے خون جاری ہو گیا۔ اللہ اللہ، چاہنے والی بہن کیسے اس منظر کو دیکھا ہوگا، ہائے وہ بہن زینب جو اپنے ماں جائے سے اتنی محبت کرتی ہے، جس نے اپنی اولاد کو حسین پہ قربان کر دیا۔ اے عزادارو، اس بہن کے سامنے ارے ظالم امام حسین کے لب و دندان پر اتنی چھڑی مار رہا ہے، اتنی چھڑی مار رہا ہے کہ خون جاری ہو گیا، اور صرف جناب زینب نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی سی 4 سال کی یتیم بچی بھی ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کے لب و دندان پر چھڑی ماری جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ زادارو، نہ جانے جناب سکینہ نے کیسے اس منظر کو برداشت کیا ہوگا۔ ارباب ازاج پہلی سفر ہے، آپ سب جانتی ہیں نا، آج کی ہی وہ تاریخ ہے کہ جب اہل حرم کا یہ قافلہ ارے شام میں وارد ہوا۔ ارباب ازا، یہ وہ شام ہے کہ جس کو میرا مولا سید سجاد کبھی بھول نہ سکا، جب چاہنے والے نے آ کر کہا مولا کتنا گریہ کیجئے گا، مولا کتنا روئیے گا، مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ ارے میرا مولا سید سجاد تڑپ گیا، اے منہار تو نے انصاف نہ کیا، ارے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، مگر اتنا بتا دے کیا میری ماں بہنوں کا بے مقنع چادر بلوائے عام میں آنا، کہ یہ بھی
ہمارے گھر کی میراث ہے. اے منہال، ارے ہمیں شام کے بازار میں کس انداز میں لایا گیا. ارباب اعظم منہال کہتے مولا سب سے بڑی مصیبت کون سی مصیبت تھی؟ میرے مولا نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. عزادارو 3 مرتبہ مولا نے شام کا نام لیا. ارے شاید میرا دل کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب مولا نے کہا ہوگا شام تو اس سے مراد بازار شام ہوگا. جب دوسری بار کہا شام تو اس سے مراد دربار شام. اور جب تیسری مرتبہ کہا شام تو اس سے مراد زندان شام. ارے شام میں کتنی سخت ترین مصیبتیں اہل بیت اطہار پر ڈھائی گئی. منہال کہتے مولا کون سی مصیبت سب سے سخت ترین مصیبت تھی؟ امام کہتے ہیں منہال جب ہم شام پہنچے نا، ارے 72 گھنٹے میری پھوپھی زینب کو، ارے ہم اہل بیت اطہار کو دھوپ میں کھڑا رکھا گیا کہ ابھی بازار سج رہا ہے. آئے 72 گھنٹے میری پھوپھی زینب رسیوں میں جکڑی ہوئی، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے، ارے بازار شام کے باہر کھڑی ہے. اے ارباب عزت ذرا تصور کریے، تھوڑی دیر ہاتھوں میں کبھی رسی باندھ کر دیکھیے، تھوڑی دیر ہاتھ کو پسے پشت لے جا کر دیکھیے، تھوڑی دیر میں ارے ہاتھوں کی رگیں سن پڑنے لگتی ہیں، ارباب عزت ہاتھ شل ہونے لگتے ہیں. ارے سوچئے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کس طرح سے زینب ان رسیوں میں جکڑے ہوئے ارے میلوں کا سفر بی بی نے طے کیا ہوگا. 72 گھنٹے بازار شام کے باہر پسے پشت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کس طرح سے زینب نے ارے اس منظر کو دیکھا ہوگا کہ بازار سج رہا ہے. اور جب بازار سج گیا، میرا مولا کہتا ہے کہ جب بازار کو سجا لیا گیا، ایک مرتبہ جب شرابیوں کا مجمع آ گیا، بلوائیوں کا مجمع آ گیا، تو ہماری ماں بہنوں کو بازار سے گزارا گیا. اجرکم اللہ زادارو، خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب فرمائے. پروردگارہ جتنی بھی عزادار حسین ہیں، پروردگارہ ان سب کو 4 معصومین کے روزوں کی زیارت، اور بالخصوص جناب زینب کی زیارت اور اس بازار شام کی بھی زیارت نصیب کرے کہ جس بازار سے اہل حرم کا یہ قافلہ گزرا. اے عزادارو جو شام جا چکے ہیں، جو اس بازار کو دیکھ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بازار کتنا یہ طولانی سفر ہے. کہ اگر ایک عام انسان آہستہ آہستہ بھی قدموں کو اٹھا کر چلے تو آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے میں یہ بازار کا راستہ طے کر لے گا. اللہ اللہ، اتنا مجمع بازار میں، اتنا بلوائیوں کا مجمع تھا. ارباب ازار روایتیں کہتی ہیں کہ صبح سے لے کے شام ہو گئی مگر اس بازار کا راستہ طے نہ ہو سکا. چاروں طرف سے بلوائیوں کا مجمع، منادی ندا دیتا ہے اے اہل شام، یہ علی کی اولادیں ہیں جن کو اپنے بدر میں مقتولین کا بدلہ لینا ہے، وہ ان سے بدلہ لے لے. میرا مولا سید سجاد کہتے ہیں منال چاروں طرف سے ہم پہ پتھروں کی بارش ہونے لگی، آگ کے گولے برسائے جانے لگے. ارے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی لکڑیوں سے مارتا ہے. اے عزادارو، پتھر سے کون مارتا ہے؟ جو دور تھا وہ پتھر سے مار رہا تھا، جو نزدیک تھے وہ لکڑیوں سے مار رہے تھے، آگ کے گولے برسائے جا رہے. ارے میرا مولا سید سجاد کہتا ہے منہال میرا امامہ جلا، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق، ارے میں اپنی گردن بھی نہیں ہلا سکتا تھا، آگ بھی نہیں بجھا سکتا تھا. امامے کی حرارت میرے سر تک پہنچ گئی مگر ہائے کوئی امامے کو ہٹانے والا نہیں تھا، کوئی آگ بجھانے والا نہیں تھا. آزادارو، صبح سے شام تک اہل حرم اسی بازار میں پھر آئے جا رہے ہیں
اور پھر وہ وقت آیا کہ اہل حرم کو دربار میں لے جایا جانے لگا. ارے ایک مرتبہ میری شہزادی کہتی ہے سید سجاد، ارے میں زینب دربار یزید میں نہیں جاؤں گی، اے میرے لال شرابیوں کا دربار ہے، ارے نامحرموں کا مجمع ہے، اے سید سجاد علی کی بیٹی دربار میں نہیں جائے گی. ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھا، کہا سید سجاد پھوپھی سے کہو آگے بڑھے ورنہ یہ تازیانہ ہوگا اور آپ کی پشت ہوگی. سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں دربار میں چلی. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے سید سجاد کچھ بھی ہو جائے زینب دربار میں نہ جائے گی. اے بیبیوں آؤ، ارے میں بد دعا کرتی ہوں تم سب ہاتھ اٹھاؤ آمین کہنا. یہ کہہ کے زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا، کیا دیکھا نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہے، آنکھیں بند ہے، آنسو جاری ہے. ارے زینب تڑپ کے کہتی ہے اے میرے بھیا حسین، ارے تیری آنکھ سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اے بھیا کیا علی اکبر کا کلیجہ یاد آ گیا؟ اے بھیا کیا قاسم کی پامال لاش یاد آ گئی؟ اے بھیا کیا علی اصغر کا ننھا سا گلا یاد آ گیا؟ اے بھیا کیا عباس کے کٹے بازو یاد آ گئے؟ اے میرے ماں جائے کیوں رو رہا ہے؟ عزادارو حسین کے لب گویا ہوئے. اے میری بہن زینب بڑی سخت منزل ہے مگر اے زینب میری امتحان کو، اے میری بہن زینب ناکام مت ہونے دے. اے زینب دربار میں چلی جا. ارباب ازا جیسی زینب نے یہ سنا، اے میرے ماں جائے حسین، ارے غم نہ کر یہ زینب دربار میں جائے گی. ارے 700 کرسی نشی ہوں گے، ارے اسی حال میں زینب دربار میں جائے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلیما لامرہ. پروردگارا ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری لاحین آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمۃ الزہرا میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا، اے میرے مالک تجھے جناب زینب کی غربت کا واسطہ. پروردگارہ جتنی بھی مومنات یہاں موجود ہیں پروردگارہ ان کی جو بھی شرعی دلی حاجت ہے بحق محمد اور آل محمد کے، پروردگارہ ان کی تمام شرعی حاجت کو پوری فرما. ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. ہم سب کو وحشت قبر، دہشت قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رکھنا. پروردگارہ ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ان کے درجات میں اضافہ فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگارہ تجھے جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے پروردگارہ ان کی گودیوں کو آباد رکھنا. خدایا تجھے جناب علی اکبر کا واسطہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کا پابند بنا. پروردگارہ تجھے جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، خدایا کسی بچی کو اس سن میں داغ یتیمی نہ دکھانا جس سن میں سکینہ نے داغ یتیمی دیکھا ہے. میرے پروردگار چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ان کے والدین کے سائے کو باقی رکھنا. پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے، اے میرے پروردگار جناب زینب کی صدقے میں پروردگارہ ہم سب کو جناب زینب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بحق محمد اور آل محمد کے دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمارے امام زمانہ کے انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین.
मातम हुसैन 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 Hussein, हुसैन हुसैन حسین हुसैन حسین हुसैन حسین हुसैन حسین हुसैन حسین हुसैन बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, अपने बंधे हाथों को बीमार के जेवर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, उठती हुई आंधी को वहशत को बयां को, छुपते हुए सूरज को तारीकी को मैदान को, चलते हुए खंजर को नेज़े पे तेरे सर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, एक चांद था बदली में छुपता था निकलता था, पर्दा दर ख़ैमे का उठता कभी गिरता था, वो ख़ैमे लैला से हाय रुख़सत अकबर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, मासूम सकीना को बढ़ते हुए नेज़ों को, रिश्ते हुए गालों को बेरहम तमाचों को, रिश्ते हुए कानों को खिंचते हुए गौहर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, लहराते हुए नेज़ा फिर शिम्र का वो बढ़ना, आके मेरे पीछे हर बीवी का वो छुपना, शोलों में घिरे घर को छिनती हुई चादर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, जिस रात में तन्हा थी उस रात के ढलने को, टूटे हुए नेज़े को उस रात के पहरे को, बच्चों के सिसकने को और रात के बिस्तर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, याद आता है एक माँ का वो खाक में ढक जाना और आग के शोलों में वो माँ का झुलस जाना, चलते हुए झूले से लिपटी हुई मादर को भूली नहीं
منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. فضا کو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا، دم اس کا میرے بھائی کے نام پہ جاتا تھا. رتبے میں جو ماں بن کر آئی اسی مادر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. اپنے بندھے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو. یا حسین یا Ya حسین. Hussein, Ya Hussein. ہائے ہائے زینب ہائے Zainab, ہائے Bhai شام ہائے Sham, ہائے Bhai زینب ہائے ہائے شام ہائے Sham, ہائے زینب ہائے 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 Bhai ہائے شام شام. ہائے Sham, ہائے زینب ہائے 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 شام شام. ہائے ہائے زینب ہائے ہائے Bhai شام ہائے ہائے Sham, زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے Bhai شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے Sham, ہائے سجاد ہائے ہائے شام ہائے ہائے سجاد ہائے ہائے شام ہائے ہائے سجاد ہائے ہائے شام ہائے ہائے سجاد ہائے ہائے شام. یا حسین یا حسین یا یا حسین. حسین یا یا حسین. حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشفية وزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليك
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi agmal bala wa barihal khafa وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم عرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین. آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس گروپ کے سبھی مرحومین سبھی مومنات کے مرحومین کو ہدیہ کریں. جو بھی اس میں شریک ہوئے ہیں مجلس میں ان سب کے مرحومین کو ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بار اللہ سورہ فاتحہ کا ثواب، قرآن کے سورہ کہف کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب، مصائب سید الشہداء شہیدان کربلا، سیران کربلا، نوح و ماتم سلام، سب کا ثواب پروردگارہ ہم نے چہردہ معصومین کو ہدیہ کیا. ان کے وسیلے سے جو ثواب میں سے شہداء کربلا اور اسیران کربلا کو ہدیہ کیا، ان کے وسیلے سے جو ثواب ملا
اس میں یہاں شریک ہونے والے سبھی مومنات اور کاروانے بی بی زینب گروپ اور سارے قاریان قرآن گروپ، پانچوں گروپ اور بچوں کا گروپ، سب کے مرحومین کو ہدیہ کیا۔ بار الہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، بار الہ ان کی مغفرت فرما، بار الہ سب کے قبروں پہ اپنے نور کی بارش فرما، بار الہ ان کو جنت کے لباس سے آراستہ کر، بار الہ عزادارن امام حسین کہ جیسا ان کو جوار شہدائے آقا سید الشہداء میں ان کو مقام عطا کر، پروردگارا تو ان سے راضی ہو جا یا رب العالمین۔ سب یہاں پہ موجود سبھی شریک ہونے والے مجلس میں سبھی مومنات کے دلی حاجتوں کو بھرلا یا رب العالمین۔ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و امان میں شمار فرما، بار الہ دنیا میں اسلام کو سربلندی عطا فرما، بار الہ عراق کے حالات کو صحیح کر دے پروردگار، امن و امان قائم ہو جائے پروردگار، سبھی مومنین کی حفاظت فرما، سبھی مقام مقدسات کی حفاظت فرما، پروردگارا ہم پہ رحم کر مالک، ہم پہ رحم کر، ہمارے امام کے ظہور کے ذریعے اپنی رحمتوں کی بارش کر پروردگارا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بار الہ سبھی بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، سب کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، بار الہ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کا واسطہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد